الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع به قوما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جامعہ کے عزیز طالبات، معلمین و معلمات، آئے ہوئے معزز مہمانان کرام اور بطور خاص خواص اور علماء اعظام، بہت سارے علماء کے موجود ہونے کا علم بھی ہوا اور موجود بھی نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. اور یقیناً میرے آنے سے پہلے غالباً مفتی انس صاحب کی بھی کچھ قیمتی باتیں چل رہی تھیں، ان سے بھی آپ حضرات نے استفادہ کیا ہوگا. بنیادی طور پر قابل مبارکباد ہیں جامعہ کے ذمہ دار حضرات، معلمات حضرات، نگران حضرات، اور بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں بچی کے والد صاحب، ان کے ددیالی رشتہ دار، ان کے ننیالی رشتہ دار، سبھی قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ نے ان کے خاندان کے ایک بچی کو یہ سعادت بخشی کہ وہ حافظ قرآن بنے. دوسری بڑی سعادت یہ بخشی کہ اس کو اتنا عمدہ اور جید حافظہ بنایا کہ اس نے صبح سے لے کر شام تک پورا قرآن مجید سنانے کی سعادت پائی ہے. یعنی نور علی نور والی بات ہو گئی. خالی حافظ ہونا ہی بہت بڑے کمال کی بات تھی کہ خاندان کے ایسے 10 یا 14 افراد کے حق میں سفارش کر سکتی تھی جس کو جہنم میں جانا طے ہو گیا. اب اس ایسی بچی کو ماشاءاللہ سے پورا قرآن ایک دن میں سنانے کی سعادت ملی ہے. یہ مزید اللہ کی عنایت ہے اور فضل و کرم. تو غرض بہت ہی خیر و برکت والی مجلس ہے یہ. خدا کرے کہ حاضرین مردوں اور عورتوں، بچوں اور بچوں سبھی کو آج کی اس مجلس سے کوئی خیر نصیب ہو جائے. اللہ کے کرم اور نوازش ہو جائے اس قرآن مجید کے اختتام کی برکت سے. دوستو اور عزیزو، ابھی آخری چند صورتیں پڑھی گئیں، اس میں ایک دو جگہ بچی نے اٹکا. تو بعض ساتھی ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ارے آپ صبح سے پڑھ رہی بچی پکا یاد ہے بول کے تو پڑھ رہی تھی ہوں گی نا. اب یہ بعض تاریم کے سوروں میں کیسا اٹکی بچی بلکہ شبہ ہوتا. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. میرے ایک استاد تھے مولانا نجم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں بہت پرفیکٹ حافظ، 3 پاروں کے ایکسپرٹ، اور اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ مجمع بڑا مسجد بھر جاتی تھی. بڑی مسجد وہ بھی بھر جاتی اور غلطیاں نہیں جاتے تھے. لیکن ویسی ہستی کو پارام کے ایک سورے میں غلطی چلی. تو اللہ عز و جل کی جانب سے عجیب شان علیمی ہے کہ بندوں کی شان عاجزی کو ظاہر کر دیتے رہتے. سمجھو کہ تم کتنے بھی جو ہے نہیں ایکسپرٹ بن جاؤ، عجز تمہاری سرشت میں ہے. سمجھا؟ تو اس لیے بچی کے اس اٹکنے کی بنیاد پر کوئی اس کی
عظمت میں یا اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے والی بات ہے، وہ تو ہوتا ہے ایسا اچھے اچھے۔ اور ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ انہوں نے چیلنج کے ساتھ پڑھا کہ میں پوری قرآن بغیر غلطی کے سناؤں گا۔ اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ ان کو سورہ اخلاص میں اٹکی لگ گئی کرتے، جو سورہ اخلاص بچے بچے کو یاد رہتا۔ تو خیر دوستو اور عزیز اور ماں اور بہنوں، غیر معمولی خوشی کی محفل ہے اور غیر معمولی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے سب کے حق میں۔ اس مدرسے کے معلمات بھی قابل تعریف ہیں، قابل رشک ہیں کہ بھئی اتنی محنت کی انہوں نے ماشاءاللہ سے کہ بچی اس انداز سے تیار ہوئی۔ بچی کا جہاں کمال ہے وہیں بچی کے پیچھے محنت کرنے والوں کا کمال بھی ہے، ورنہ صلاحیتاں تو بہت بچوں اور بچیوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کو نکھارتا کون؟ ان کو نکھارتا کون؟ معلمین و معلمات ہی نکھارتے۔ مثال کے طور پر ہیرے کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ آپ اس کو ابتدائی شکل میں دیکھیں گے، ارے معمولی پتھر ہے بول کے پھینک دیں گے، معمولی پتھر ہے، یہ کیا پتھر اٹھا کے لایا میں بولے۔ لیکن اس کی بعض خوبیوں سے جوہری واقف ہو کے اس کو محفوظ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مشین کے ذریعے سے اس کو تراشتا ہے، اس کو نکھارتا ہے، اس کی اندر کی خفیہ خوبیوں اور صلاحیتوں کو جگا دیتا ہے، سمجھے آپ، یعنی سمجھے کہ واضح کر دیتا ہے۔ تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں جاتا ہے، حالانکہ ابتدائی شکل ایسی تھی اس کی کہ معمولی پتھروں میں سے ایک پتھر دکھ رہا تھا۔ تو ایسے ہی بچوں کا حال ہوتا ہے، اور بچوں کا حال ہوتا ہے کہ صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن نکھارنے والے ہی پھر اس کو نکھار پاتے ہیں۔ تو غرض اللہ کے فضل و احسان کے بعد اساتذہ کی اور معلمات کی محنتیں بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے سبھی قابل مبارکباد ہیں، اور منتظمین بھی کہ انہوں نے اس قسم کا شعور بیدار کیا کہ ہماری معلمات ایسی محنت کریں، ہمارے بچیاں ایسے جوہر دکھلائیں بول کے۔ ورنہ بعض مدرسے ایسے رہتے کہ وہ ناظم کو جو ہے نہیں چندہ کرنا اور آدھا دکھانا آدھا غائب کر دینا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا وہ۔ بعض مدرسے ایسے بھی رہتے ہیں، یعنی ان کا مقصد صرف اور صرف کمرشل بیس پر اپنی روٹی بنانا رہتا ہے، پیسہ بنانا رہتا ہے۔ بچے کی کیسا پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو اس سے غرض ہی نہیں رہتی۔ ارے ان بچوں کو میں اپنے پاس لے کے جو ہے نہیں، ان کا صبح سے شام تک ٹائم نکال دے رہا ہوں، تو بہت بڑی بات ہے بھائی، آج کل ایسا بول کے جو ہے نہیں اپنے غفلتوں پر جواز بھی پیدا کر لیتے ہیں سمجھا۔ حالانکہ اس میں خوبیوں کو لاتے جانا اور اس میں خوبیوں اور کمالات کی کوشش کرتے جانا، یہ اصل مقصود ہے نا بھائی۔ تو بعض مدرسے والے ایسا کرتے ہیں، الحمدللہ یہ مدرسہ انہی مدرسوں میں سے ہے جن کے منتظمین اور نظماء اور ذمہ دار حضرات بھی فکروں والے ہیں، تبھی تو یہ نتائج مرتب ہو رہے ہیں، نتیجے برآمد ہو رہے ہیں، ورنہ کہاں سے ہوتا۔ تو غرض یہ تو ابتدائی اللہ عز و جل کے احسان کے تذکرے اور مبارکبادیوں کے تذکرے کا مضمون تھا جو سنانا ضروری تھا ایک اعتبار سے۔ اب آئیے ہم قرآن مجید کی عظمتوں اور قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہوئے بات کو آخری مرحلے میں لے جاتے ہیں۔ جو قرآن مجید ابھی پڑھی گئی دوستو، اس قرآن مجید سے متعلق بنیادی طور پر 5 حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ یہ مضمون خود محبوب نگر کے کئی پروگراموں میں سنا چکا ہوں میں، لیکن اہم سبق ہے اس لیے دہرانا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لانا ہے پہلا حق،
کہ بھئی یہ واقعی میرے اللہ کا کلام ہے، جیسا اترا تھا ویسے آج تک محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس میں شک کرنے والے ہو گئے، اس میں کمی یا زیادتی کے قائل ہو گئے، یا اس میں تحریف اور تبدیل کے قائل ہو گئے، تو آپ اہل سنت والجماعت ہی نہیں ہیں۔ آپ یہ باطل اور گمراہ فرقوں کا نظریہ ہے کہ بھائی قرآن مجید میں کمی بیشی ہے، ہو گئی ہے، تحریف اور تبدیلی آ گئی ہے۔ اور ایمان، قرآن پر ایمان کے حصے میں سے ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین کرے کہ اسی قرآن میں میرے لیے ہدایت ہے، اسی قرآن کے احکامات پر عمل کرنے میں میری دنیاوی ہدایت چھپی ہوئی ہے، اور اسی قرآن کے احکامات پر عمل کرنے میں میرے آخرت کی نجات چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایمان ہی کا حصہ ہے۔ جب قرآن مجید کے بارے میں یہ ایمانی شعور ہوگا تبھی اس کو دل پہ بھی لے گا اور عمل بھی کرے گا۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق یہ ہے اس کو تجوید سے پڑھنا ہے، اس کو تجوید سے پڑھنا ہے۔ جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا ویسا ہی آپ نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اسی طریقے سے نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، جیلاً بعد جیل، یہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ تو ویسا ہی پڑھنا ہے، جی میاں جیسا منہ کا جیسا نہیں پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ جی میاں جیسا منہ کا جیسا پڑھ لیے تو وہ قرآن مجید کے ساتھ گستاخی ہو جائے گی، بہت بے ترتیبی ہو جائے گی، حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ ہوگا، اور بعض صورتوں میں قرآن لعنت کرے گا ہم پر۔ ایک حدیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن قرآن ان کو لعنت بھیج رہا ہوگا۔ اللہ حفاظت کرو۔ تو الحمدللہ بچی نے جو پڑھا، اکثر و بیشتر مقامات پر تجوید کی اچھی رعایت تھی، لیکن بعض مقامات پر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے طالبہ بھی اور ان کی معلمہ بھی تھوڑی فکر فرمائیں۔ ضروری درجے کی جو تجوید ہے الحمدللہ وہ تو پوری ادا ہو رہی تھی، لیکن بعض تجوید کے وہ شکلیں ہیں جو محسنات میں سے، مزینات میں سے، اس میں تھوڑی سی، یا بعض حروف جہاں پر ملتے جلتے آتے ہیں، حمزہ آ گیا پھر عین آ گیا سمجھا، تو حمزہ کو اور عین کو تمیز کر کے ایک ساتھ پڑھنا، دونوں ایک جگہ آ جانے کی وجہ سے بچے کبھی آگے پیچھے کر دیتے، حمزہ کی جگہ عین کر دیتے، عین کی جگہ حمزہ کر دیتے۔ تو اس قسم کی غلطیوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا حق ہوا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے پڑھنا اس کا حق ہے نا، پیارے نبی نے فرمایا قرآن پڑھنا بہترین عبادت ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملنے والی ہیں۔ وہیں پر اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بنیں، سمجھنے والے بنیں۔ ایز اے عبادت جہاں ہم ایک پارہ پڑھتے ہیں، آدھا پارہ پڑھتے ہیں روزانہ، عام مسلمان بھائی 2-3 آیتیں سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں، مستند تفسیروں سے، مستند تفسیروں سے 2-3 آیتیں سمجھ کر پڑھنا۔ روز آدھا پارہ پڑھنا مرید ہے، حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت میں سے ہر مرید کو چاہیے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھے، تو اب پڑھ رہا، لیکن مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے نہیں معلوم۔ تو قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ مستند تفسیروں سے روزانہ تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کریں، جو جو حکم آ گیا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اخلاقیات کا، حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا، اخلاقیات کا، ان پر عمل کریں، اور جن برائیوں سے بچنے کا حکم آ رہا ہے ان سے بچ جائے، بد اخلاقیوں سے بچے، بد عقیدگیوں سے بچے، بد عملیوں سے بچے، بد کرداریوں سے بچے، تو قرآن پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ یہ چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کا پیغام، قرآن مجید کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے والا بن جائے، اور ہر بہن بطور خاص حافظات اور عالمات یہ دوسروں تک پہنچانے والی بن جائیں۔
عام مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے علمی لیول پر، اس کی علمی سطح کے اعتبار سے اس پر وہ چیز ضروری ہوگی جتنا ان کر سکتا ہے افہام و تفہیم۔ لیکن جو خواص ہیں، جو اہل علم ہیں، جو عالمات عالم ہے، عالمہ ہے، حافظ ہے، حافظہ ہے، تو وہ اپنے علمی لیول کے اعتبار سے اور ان جس انداز سے دین پھیلا سکتی ہے، پھیلا سکتا ہے، پھیلانے کی کوشش کرنا۔ ہر ایک معیار سے، ہر آدمی اعلیٰ معیار سے نہیں کر سکتا جو کام اپنی علمی سطح پر کرے گا وہ، لیکن کرنا ہے بہرحال۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہر ایک کے ذمہ ہے، لیکن علماء نے فرمایا ہے، محققین نے، کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے اپنے علمی سطح کے اعتبار سے اپنے ماتحتوں یا اپنے حلقہ اثر میں اس کا ذمہ دار ہوگا وہ، اسی لیول پر جس لیول کا علم وہ رکھتا ہے، اور اسی شان کے ساتھ جو شان کے وہ رکھتا ہے، اسی حیثیت کے ساتھ جو حیثیت کے وہ رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو قوت و اقتدار دیا ہے، سمجھا، تو قوت و اقتدار کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو عالم ہے، تو اپنے عالمانہ انداز میں معزت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ساتھ مجادلے والی صفت کے ساتھ بھی علم پھیلائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔ اور اگر عالم نہیں ہے، عام آدمی ہے، لیکن کچھ دین کی بات جانتا ہے، تو وہ اپنی لیول پر حکمت کے ساتھ یا معزت کے ساتھ وہ پہنچائے گا، مجادلہ نہیں کر سکتا ہو۔ جبکہ پارے 14 میں دعوت کے 3 معیارات بتائے گئے، دعوت کے 3 معیارات بتائے گئے۔ مدعو کی حیثیت کے اعتبار سے، مدعو کیسا ہے، پیار سے محبت سے سمجھائے تو سمجھ جانے والا ہے، تو معزت سے کام کرنا ہے۔ اور بعض ایسے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی حکمت کی چال چلنا پڑتا اس کو اپنے فیور میں کرنے کے واسطے، تو وہاں پر حکمت سے کام لیتے ہیں، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اس سے وہاں پر اس کو کام میں لانا پڑے گا، حکمت کو۔ اور بعض وہ رہتے ہیں جن کو معزت بھی کام نہیں دیتی، معزت کہتے ہیں محبت اور شفقت سے نصیحت کرنے کو۔ دوسرے مرحلے میں حکمت سے بھی کام نہیں چل رہا، وہاں پر ٹیڑھی کھوپڑی کا ہے، حجت بہت کرتا ہے، اعتراضات بہت کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے مجادلہ حسنہ ایک تیسرا معیار قرآن مجید نے پارے 14 کے آخری رکوع میں بتلایا ہے، کہ دلائل کے ساتھ، عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ اس کے دندان شکن جواب دو اور اس کو مجبور کر دو ماننے پر، ایسی محنت کرنا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو غرض دوستو اور عزیزو اور پردہ نشیماں اور بہنوں، قرآن مجید کے متعلق اللہ عز و جل نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شک سے مبرہ ہونے کے لیے جس قسم کے دلائل کے ساتھ کوئی چیز مدلل ہونا چاہیے، وہ قرآن مجید ان دلائل سے مدلل ہے، اس لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عقلی دلائل کے اعتبارات سے بھی، نقلی اور حفاظتی دلائل کے اعتبارات سے بھی قرآن میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی شک کر رہا ہے تو اس نے گہرائی سے اسٹڈی ہی نہیں کی، نہ ان پہلوؤں پر اس نے قرآن مجید کو غور کیا کہ تاریخی اعتبار سے یہ کیسے محفوظ ہے، اور نہ ہی ایسے اعتبار سے اس نے اسٹڈی کی کہ بھائی کن دلائل کی بنیاد پر قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ان دلائل پر اس نے نظر نہیں ڈالی، اس پہ اعتراض کر رہا ہے۔ دوسری جگہ پر اسی کی بات فوراً بتا رہے ہیں اللہ عز و جل، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، اور یہاں پر سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی اس کی عام شان تو یہ ہے کہ سارے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت کی گنجائش ہے، کوئی بھی انسان اس سے ہدایت پا سکتا ہے، امیر، غریب، کالا، گورا، شاہ بھی، گدا بھی، یعنی فقیر بھی اور بادشاہ بھی، کسی بھی علاقے کا رہنے والا، کسی بھی رنگ و نسل کا آدمی ہدایت پا سکتا ہے اگر وہ سیریس ہے تو، لیکن عام طور پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے متقین اور پرہیزگار لوگ۔ اور جو آیت شریفہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے قرآن مجید کو اتارا ہے،
اپنے بندے خاص پر یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس قرآن کو اس شان کے ساتھ اتارا ہے کہ اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، یعنی اس میں کسی بھی اعتبار سے کمی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مختلف نظریات لوگ پیش کرتے ہیں تو اس پر تنقیدی نظر ڈالنے والے 10 قسم کے اس میں خرابیاں نکال کے بتا دیتے ہیں، آپ یہ جو بات پیش کریں، آپ یہ جو کتاب لکھیں نا، اس میں یہ فالٹ ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ قرآن مجید دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے جو اتارا ہے اس میں کوئی کمی کجی کوتاہی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ پھر فرما رہے ہیں قیماً، درست ترین ہے، درست ہے، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے۔ کس چیز سے ڈرائیں؟ باس شدید سے ڈرائیں، اللہ کی سخت پکڑ سے ڈرائیں، اللہ کی جانب سے۔ اور خوشخبری دینے والا قرآن مجید کو بنایا گیا ہے ان لوگوں کے حق میں جو اہل ایمان ہے اور اعمال صالحہ والے، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے۔ اور پارے 15 میں اللہ عز و جل نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرنے والی ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ایک ہے سیدھا ہونا اور ایک ہے سب سے زیادہ سیدھا ہونا۔ تو قرآن مجید یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن مجید جو راستہ بتا رہا ہے وہ سب سے سیدھا راستہ بتانے والا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ہمارا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے قرآن پر ایمان لانے والا اور ایسی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا ہمیں بنا دیا، کہ جس قرآن مجید کی اور جس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب اس سے زیادہ سیدھا راستہ بتانے والا ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، قرآن مجید سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں، اور ایک چھوٹا سا مضمون سناتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عام طور پر ہمارے کو، مردوں کو ہو، عورتوں کو ہو، عام مسلمانوں کو ہو، تاجرین کو ہو، حاجرین کو ہو، مختلف پیشوں سے وابستہ لوگوں کو ہو، یہاں تک کہ اہل علم کو بھی، اللہ سے توڑنے والے، اللہ سے دوری پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ عام طور پر 4 بتائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز ہے شیطان، اور اس کی بڑی تفصیل ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ کیسے ہم کو اللہ سے کاٹتا ہے، کیسے ہم کو اللہ سے کاٹتا ہے۔ لیکن خلاص مختصر سبق سنا رہے ہیں تاکہ یاد ہو جائے ہمارے بچوں کو بطور خاص، کہ قرآن ہم کو اللہ سے کاٹنے والا یہ شیطان ہے نمبر 1۔ تو اس کا توڑ کیا کرنا ہے اپنے کو، اس کے کاٹنے سے کیسا بچنا ہے۔ اللہ سے ہمارے کو کاٹنا چاہ رہا تو میں کیسا بچوں اس سے؟ تو فرماتے ہیں علماء کے ذکر اللہ کی کثرت سے، اللہ کی یاد سے ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں، اس کا توڑ کر سکتے ہیں۔ شیطان کا توڑ اللہ کی یاد سے ہوگا، اور اللہ کی یاد کا بہت بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید خود ذکر ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، قرآن مجید کو مجسم ذکر بتایا گیا ہے۔ تو شیطان اللہ سے توڑنے والا ہے، ہم کو قرآن اللہ سے جوڑنے والا ہے۔ تو قرآن ذکر کی ایک بڑی شکل ہے، اس قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم اللہ سے تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ نمازیں بھی ذکر کی قسم ہے، اقم الصلاۃ لذکری، لہذا نمازوں کو قائم کرتے ہوئے ہم شیطان کی کمر توڑتے رہنا ہے۔ صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کرتے رہنا ہے تاکہ ہم شیطان کی کمر توڑیں اور وہ ہمارے حق میں رکاوٹ نہیں بننا۔ ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے بھی دعا ہے، کام کے بعد کی بھی دعا ہے، وہ بھی ذکر کی قبیل سے ہے، اس کا بھی اہتمام کرتے رہنا تاکہ ہم اللہ سے جڑتے رہیں اور شیطان کی کمر توڑتے رہیں۔ تو ذکر کی جتنی قسمیں ہیں نا، اس میں سب سے اعلیٰ قرآن مجید ہے، جس سے شیطان کی کمر ٹوٹے گی اور ہمارا اللہ سے تعلق جوڑتا جائے گا۔ تو ذکر اللہ کی کثرت یہ کہ شیطان کی کمر توڑتی ہے، ہم کو اللہ سے جوڑتی ہے، ورنہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ہم کو اللہ سے کاٹنا چاہتا ہے۔
دوسری چیز جو ہم کو اللہ سے روکتی ہے، اللہ سے کاٹتی ہے، وہ ہے ہمارا نفس، وہ ہے ہمارا نفس۔ تو اب نفس سے مقابلہ کیسا کرنا، اور نفس کو اتنا ہمت والا بنانا ہی نہیں ہے، اتنا طاقتور بنانا ہی نہیں کہ وہ ہمارے کو اللہ سے کاٹے۔ تو اس کا علاج، اس کا توڑ یہ ہے کہ ہم نفس کی مخالفت کرنے والے بن جائیں، نفس کی مخالفت کرنے والے بن جائیں۔ اور صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کو مجاہدہ بولا جاتا ہے، نفس کی مخالفت کا نام مجاہدہ ہے۔ اور اسی کے بعد علماء نے یہ فرمائے کہ ترک شہوات اور ترک لذات کے ذریعے سے تم نفس کی کمر توڑو۔ ترک شہوات، خواہشات کو چھوڑو اور لذات کو چھوڑو تو نفس کمزور پڑے گا اور ان ہمارے کو اللہ سے نہیں روکے گا۔ بہت آسان سبق ہے، بطور خاص عالم کورس کی بچیاں اس کو یاد رکھیں، اس کو ایک دوسرے کو سناتے بھی رہیں، گھروں میں بھی سنائیں اور یاد بھی رکھیں، اس کو عمل بھی فرمائیں۔ تو نفس بھی ہم کو اللہ سے کاٹنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، اس کا توڑ و علاج یہ ہے کہ ہم نفس کو شہوات سے روکیں اور لذات سے روکیں۔ البتہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ یار مباح لذات کی تو اجازت ہے، جائز اور مباح لذات کی بھی قسمیں ہیں۔ عورت سے استمتاع ہے، عورت کا مرد سے استمتاع ہے، اس کی جائز شکلیں بھی ہیں۔ عمدہ عمدہ کھانے ہیں، اس کی جائز شکلیں ہیں۔ تو علماء اور اولیاء بطور خاص فرماتے ہیں کہ ترک شہوات اور ترک لذات کے بجائے مباح اگر حرام ہے تو ٹوٹل چھوڑنا ہے، حرام ہے تو شہوات ہو یا لذات ہو، حرام ہے تو ٹوٹل چھوڑنا ہے، اس کا 1% بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مباح بھی ہے تو اس میں تقلیل لذات کرنا ہے، تقلیل شہوات کرنا ہے، نفس کو کچلنا ہے اور نفس کو کمزور کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے بھائی؟ شہوات کو اور لذات کو کم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نفس ہمارا اتنا تگڑا ہی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سے روک سکے ہمارے کو۔ اور تیسری چیز جو ہم کو اللہ سے روکتی ہے، اللہ سے کاٹ دیتی ہے، وہ ہے دنیا، وہ ہے دنیا۔ دنیا سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم کو اللہ سے غافل بنا دینے والی ہے، خواہ وہ ایسا کوئی جاب ہے، یا ایسی کوئی تجارت ہے، یا ایسی کوئی زراعت ہے، یا ایسی کوئی بھی مصروفیت ہے جو ہم کو اللہ سے غافل بنا رہی ہے، نمازوں سے غفلت برتوا رہی ہے، اللہ کا کوئی حکم یاد نہیں رہ رہا ہے، جو بولے وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جیسا بولے وہ کما رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، تو گویا وہ دنیا بن گئی ہمارے حق میں، اور وہ دنیا ہمارے کو اللہ سے کاٹ رہی ہے۔ تو پھر اس کا توڑ و علاج کیا ہے بھائی؟ اس کا توڑ و علاج ہے زہد، زہد کو اختیار کرنا، یعنی کمی لانا، دنیا کی مرغوبات میں، دنیا کی چیزوں میں کمی کرنا، تاکہ ہم اس کی جال میں پھنستے نہ چلے جائیں۔ ورنہ دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر پھانستے رہتی ہے، وہ بیل کی طرح جو عام طور پر تالابوں میں پائی جاتی ہے، مشہور ہے کہ کوئی آدمی اس میں جکڑ جاتا ہے تو جتنا نکلنا چاہتا ہے اور پھنستا جاتا ہے۔ تو دنیاوی جھمیلے بھی ایسے ہی ہے کہ آدمی یہ سمجھ کے اس میں کودتا ہے کہ یار تھوڑے دن پیسے بنا کے نکل جاؤں گا وقت، لیکن عام طور پر اس میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تو پھر علاج کیا ہے بھائی اس کا؟ تو زہد اپنے اندر پیدا کریں، ضرورت کے بقدر حلال کما لیے، پھر اس کے بعد اسی پر قناعت کرتے رہ گئے۔ ورنہ حرص اور لالچ کی چکر میں ایسا کھینچے گی ہم کو دنیا کہ ہم اسی کے غلام بن کے رہ جائیں اور اللہ سے کاٹ کے رکھ دے گی وہ۔ اور ہر وہ چیز جو ہم کو اللہ سے غافل بنائے، اس کا نام دنیا ہے۔ ایک فارسی شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم دنیا کو کیا چیز سمجھتے ہو؟ فرما رہے ہیں کہ دنیا نہ روٹی کے ٹکڑے دنیا ہے، نہ ہی تمہارے بیوی بچے دنیا ہیں، بلکہ دنیا ہر وہ چیز ہے جو تم کو اپنے رب سے غافل کر دینے والی ہے، بس اس چیز کا نام دنیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ حلال روزی روٹی میں اگر ہم لگے ہوئے ہیں اور ہم کو اللہ یاد ہیں تو وہ دنیا نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں۔ حلال روزی روٹی میں کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اچھے جاب پہ لگے ہوئے، حلال جاب پر لگے ہوئے ہیں، لیکن نمازاں نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ وہ جاب ہمارے حق میں دنیا نہیں ہے۔
تو غرض دوستو اور عزیزو، تیسری چیز جو ہم کو اللہ سے کاٹتی ہے وہ دنیا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم زہد و قناعت والے پہلو کو اختیار کریں۔ اور چوتھی اہم چیز موجودہ دور کے حساب سے وہ ہے اللہ سے کاٹنے والی چیز غیر ضروری لوگوں سے اختلاط، غیر ضروری لوگوں سے اختلاط، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ گلی میں نکل رہا ہمارا نوجوان، 10 دھتیاں لگ رہے سمجھو اس کو، رائٹ سائڈ پہ 2 4 دوست، لیفٹ سائڈ پہ 2 4 دوست، اماں کام کو بھیجائیے لے کے آ رہے بول کے، 10 منٹ کا کام ہے لیکن جا کے آ رہا آدھے گھنٹے میں، اتنی دیر کئی کر آ رہے بولے تو نہیں دونوں مل گئے تھے، نہیں دونوں مل گئے تھے، غیر ضروری خالی پی۔ تو یہ جو غیر ضروری صحبتیں اور دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، یہ ہمارے لیے زہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نہ دنیاوی ترقی اس سے ہوتی ہے نہ دین کی ترقی اس سے ہوتی ہے، اس لیے کہ مقصودات سے روکنے والی چیز ہے، وہ مقصودات سے روکنے والی چیز ہے، ٹائم ضائع کر دینے والی چیز ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے اس میں۔ میں مثال کے طور پر میں 20 25 منٹ میں ایک پارہ پڑھ سکتا ہوں سمجھو، لیکن ایک ساتھی سے بات کر لیتے ٹھہر گیا، یا فون پہ لگ گیا، غیر ضروری فون، یا غیر ضروری واٹس ایپ میں لگا ہوا ہوں، یا غیر ضروری سمجھو مختلف ذرائع ابلاغ میں لگا ہوا ہوں، وہ بھی اختلاط مع الانام کی ماڈرن شکلیں ہیں۔ وہ اختلاط مع الانام، اختلاط مع الناس کی پہلے شکلیں کیا تھی بولے تو گھر سے باہر نکل کے ان کے پاس جانا پڑ رہا تھا نا، لیکن ہم اپنے فون میں ہی جو ہے نا ناس کا ہجوم آ گیا سمجھو، آپ رشتے داراں بھی، دوستاں بھی، غیراں بھی سبھی اب ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے، کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں اس میں۔ تو مثال کے طور پر اگر 1 گھنٹہ بھی میں لگا تو ارے یار اس میں 4 پارے پڑھ لے سکتا تھا اتنی دیر میں، تو اتنے حدیثوں کے صفحات پڑھ لے سکتا تھا، اتنے تصوف کے مضامین پڑھ لے سکتا تھا، اتنے تسبیحات پڑھ لے سکتا تھا، اتنی دیر میں حلال روزی روٹی تو بھی کما لے سکتا تھا۔ کوئی فن آتا ہے سمجھو، وہ فن کے حساب سے کچھ بنا سکتا ہے، وہ تو بنایا 1 گھنٹے میں، جس کے نتیجے میں اس کو 100 200 روپے ملے سمجھو، حلال اور طیب روزی روٹی ہے نا وہ۔ پیارے نبی نے فرمایا حلال ترین رزق بندے کے ہاتھ کی کمائی ہے، بندے کی ہاتھ کی کمائی۔ اب وہ 1 گھنٹہ وہ کام کرنے کے بجائے خالی غیر ضروری دوستوں میں لگا ہوا تھا، تو فرما رہے ہیں یہ اللہ سے کاٹنے والی چیز ہے۔ یہ تو اس کا توڑ کیا ہے بولے تو ترک اختلاط مع الناس مع الانام، ترک کر دو اس غیر ضروری دوستانے کو، اس غیر ضروری صحبتوں کو چھوڑ دو۔ آپ دیکھو کہ بھئی کیا اس میں کوئی دنیاوی ضرورت وابستہ ہے تو کر سکتے ہیں محدود دائرے میں، اور اگر دین کی بنیاد پر ملنا جلنا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن اگر اس ملاقات سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے تو اس کو چھوڑنا ہی ضروری ہے، تاکہ ہم کو وہ چیز مقصودات سے رکاوٹ نہ بنے۔ ورنہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس قسم کی غیر ضروری مصروفیات کیا بولتے ہیں اس کو، غیر ضروری چیزوں میں لگنے کی وجہ سے اور غیر ضروری اپنا اوقات کو ضائع کرنے کی وجہ سے دین میں تو ترقی بہت ہی مشکل ہے ان لوگوں کی، دنیا میں بھی ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی تو سیم عمر کا نوجوان، سیم صلاحیتوں والا، علمی قابلیتوں والا بچہ، ایک محلے کا ہی سمجھو، دونوں بچے ہیں، لیکن ایک کدھر کی نکل گیا، ایک کدھر کی پھنسا رہ گیا۔ کئی کو بولے تو واضح فرق رہتا ہے دونوں کے لائف اسٹائل، ایک ضروریات میں لگا ہوا ہے، ایک غیر ضروری چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو اس کو تو دنیا بھی نہیں ملی، دین تو گیا ہاتھ سے، دنیا بھی نہیں ملی۔ تو غرض اس میں انشاءاللہ العزیز نصیحت کے پہلو ہیں، آئے ہوئے بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان تمام تر چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم کو دین سے یا اللہ سے روکنے والی ہیں، اور ان تمام تر چیزوں سے اللہ وابستہ فرمائے اور ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں۔ اللہ اس مبارک محفل کو انتہائی قبول فرمائے اور سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔
مدرسے کے لیے ذاتی عمارت کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں مالی اعتبار سے متعلق احباب میں مناسب سمجھیں تو آپ لوگ تذکرہ فرمائیں، آئے ہوئے بھائی خود بھی فکر فرمائیں، اور آپ کے وابستہ حلقہ اثر میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو متوجہ کر سکتے، یار فلاں مدرسہ ہے، اس کی عمارت بننا ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی امی کے، مرحوم امی کے لیے، مرحوم ابا کے لیے، مرحوم بیٹوں کے لیے، مرحوم رشتہ داروں کے لیے تم اگر لگا دو گے تو جب تک وہاں پر بچے ہم پڑھتے رہیں گے تو ثواب ملتا رہے گا۔ تو غرض آپ موجود حضرات بھی ہمت فرمائیں، اور موجود حضرات کم از کم یہ دوسروں کی تو تشکیل کر سکتے ہیں رشتہ داروں میں سے۔ کبھی کبھی ہمارا تھوڑا سا بول دینا جو ہے نا سامنے والے کو ایک ابھار دیتا ہے نیکی پر، اور وہ آدمی بہت بڑے نیکی کا کام کر دیتا ہے، اور سبب کون بنے؟ ہمارا ایک جملہ بنا، ہمارا آدھا منٹ لگا سمجھے۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی ساتھی اس قسم کی محنت کر لے تو انشاءاللہ ساتھی احباب مل جائیں، تعاون کرنے والے، تعمیرات کر کے دینے والے، تو آپ کا یہ بول بھی سبب اور ذریعہ بن جائے گا، اور آپ کو بھی بہت بڑا ثواب ملے گا۔ وہ پیسہ لگانے والے کو تو ملے گا ہی ملے گا، ہم سبب اور ذریعہ بننے کی وجہ سے ہمیں بھی ملے گا۔ تو ساتھی سب فکریں کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے۔